وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، ایسے پکڑو تو ایسے پکڑو۔ یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، مدار چشم عنایت زمن دریغ مدار، مدار چشم عنایت زمن دریغ مدار، نگاہ لطف و کرم از حسن دریغ مدار۔ معزز سامعین حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ سرکار سید الشہداء شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ پروردہ خاتون جنت لخت دل علی المرتضیٰ سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہلم شریف کی مجلس میں شریک ہوئی۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو مشکور ہونا چاہیے، بلکہ میں کم از کم شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب مصطفیٰ حسین صاحب کا، جو انجمن کے صدر ہیں، مینیجر ہیں، اور عزیز سعید حافظ و قاری خورشید احمد صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس عظیم پروگرام میں شرکت کا موقع دیا۔ آج کے اس پروگرام کی نسبت شہید کربلا جی نہیں، بلکہ شہدائے کربلا سے۔ کربلا میں ایک تو نہیں شہید ہوئے تھے، کئی ایک شہید ہوئے تھے، تو انشاءاللہ تعالی جو طلبہ یا علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان پر بھی، اور مجمع میں جو ہمارے سامعین بیٹھے ہیں ان پر بھی، صرف امام حسین کا نہیں بلکہ کربلا کے تمام شہیدوں کا فیضان انشاءاللہ ساون بھادوں کی بارش کی طرح برسے۔ دیکھا ہے جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سمندر میں سیپیاں اپنا منہ کھول دیتی ہیں۔ سمندر میں سیپ ہوتا ہے، سیپ کا منہ بارش کے وقت کھلا رہتا ہے، اور بارش کے کچھ ایسے قطرے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی موتی بننے کی صلاحیت دے رکھتا ہے۔ پانی سیپ کے اندر اس کے کھلے ہوئے منہ میں جاتا ہے، سیپ اپنا منہ بارش کے موقع پر اس لیے کھولتا ہے کہ آسمان سے گرنے والا
پانی کا پتہ نہیں کون سا قطرہ میرے اندر آئے اور موتی بن جائے، میں قیمتی ہو جاؤں، مگر وہاں تو ایک موتی بننے کی بات ہوتی ہے۔ خدا کی قسم ارشاد ہوا تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جس مجلس میں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں ایک موتی نہیں بلکہ رب کے خزانوں کی بارش ہوا کرتی ہے، رب کے رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ سیپیو شہدائے کربلا کے فیضان کے لیے اپنے منہ نہیں بلکہ اپنے ایمان کے منہ کو کھولے رہو، پتہ نہیں کب کربلا کے مظلوموں کا فیضان ہو جائے اور ایک فیضان کربلا سے، ایک فیضان مظلوم کربلا سے پتہ نہیں تم سمجھ جاؤ یا تمہارے وسیلے سے آنے والی تمہاری کتنی سینکڑوں نسلیں سمجھ جاؤ، کوئی نہیں جانتا۔ یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید کیا تھا؟ کیا تھا یزید نے؟ یہی نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا یا کروا دیا۔ آج تو ایسا وقت آ گیا قاری صاحب، باقاعدہ یزید پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک کتاب پاکستان سے آئی، وہاں کے ایک مولوی صاحب ہیں دیوبندی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے، کتاب کا نام ہی اس نے رکھا امیر المومنین یزید، کتاب کا نام رکھا اس نے۔ یہ ایسا دور آ گیا، کیا کیا یزید نے؟ ایک حسین کو کربلا میں شہید کر دیا اور ان کے جانثاروں ایک لائٹ سی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی یا معمولی سی بات سمجھ میں آتی ہے، مگر اس کی وجہ کیا تھا، سبب کیا تھا؟ قتل حسین کا سبب کیا بنا، کیا رہا، کیا وجہ تھی؟ یزید نے کربلا میں حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر یہ سمجھ لیا تھا کہ اب آج کے بعد علی کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، آج کے بعد علی کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ مگر 1400 سالہ تاریخ اسلام شاہد ہے، گواہ ہے کہ یزید مر گیا، خدا کے گھاٹ کر گیا۔ 1400 سالہ تاریخ اسلام میں آج تک کربلا کے بعد کسی مسلمان نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، مگر آج آپ چلے جاؤ ہر مسلمان کے گھر میں ایک غلام حسن مل جائے گا، ایک غلام حسین مل جائے گا، ایک غلام علی مل جائے گا۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہدائے کرب و بلا، جشن شہدائے کرب و بلا، دم مدار، دم مدار، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ معمولی سی بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اور ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اتنی عظمت امام حسین کو ملی، اتنا فضل خدا امام حسین پر ہوا، وجہ کیا ہے؟ اچھا آپ بتائیے امام حسین کن کے بیٹے تھے؟ مولا علی، بتائیں کوئی بتائے گا؟ مولا علی، اس کے بیٹے تھے امام حسین، مولا علی، سب لوگ بولیے، مولا علی، اس کے بیٹے تھے امام حسین، مولا علی کے بیٹے تھے، اس کے بیٹے مولا علی۔ اب آ جائیے تھوڑا سا پیچھے، آ جائیے تھوڑا سا پیچھے، آپ کی تاریخ بتائیے مولا علی کون تھے؟ نبی کے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور حضور پاک علیہ السلام کے داماد، سگے داماد بھی تھے۔ سید کائنات مالک جنت حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا نکاح رسول پاک علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا۔ حسین بے مثال شخصیت کا نام ہے، تو یقین ہے نا آپ سب کو حسین بے مثال رہے نا، حسین بے مثال ہے نا، حسین بادشاہ ہیں، حسین شہنشاہ ہیں، حسین بہت کچھ ہے، بلکہ غریب نواز، عطائے رسول،
ہندل ولی سرکار اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں اگر میں بولوں تو سیدھی سی بات یہ ہو جائے کہ حسین دی نسل حسین دی پناہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. آگے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں سردار دست ندار در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین. غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی سے یہ ایمان و عقیدہ دے دیا کہ حسین وہ ہے جس نے کلمے کی بنیاد کی لاج رکھ لی اور حسین کی ذات پر قیامت تک کلمے کی بنیاد قائم رکھنے والا عقیدہ دے دیا اجمیر کی دھرتی سے غریب نواز. یہ شرف تھا سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. بڑی بے مثال شخصیت. کس کے بیٹے یہ بے مثال بیٹا کس کا؟ مولا علی کا. بولو کس کا؟ مولا علی کا. بات آ رہی ہے ذہن میں عرض کرتا ہوں جب بات مولا علی کی آئے تو کم سے کم علی کہہ دیا. اور میں اپنے عزیز ناظمی اجلاس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ نعرے لگائیں تو نعرے حیدری بھی لگائیں. میں آپ حضرات کی بھی توجہ چاہوں گا. بے بنیاد بات بولنے کا عادی نہیں ہے. نعرے جب لگائے جائیں تو نعرے حیدری کا رواج آپ بنائیں. ہمارے جلسوں کی بڑی بدنصیبی ہے. ہمارے جلسوں سے نعرے حیدری نکلتا جا رہا ہے. بڑی بدنصیبی ہمارے جلسوں کی ہے, ہمارے گھروں کی ہے, ہمارے مجلسوں کی ہے. آئیے میں آپ کو حدیث کی ایک روایت سناؤں. نعرے تین, نعرے کتنے؟ تین نعرے ایسے ہیں جن کا ثبوت ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث. نعرے تکبیر, نعرے رسالت اور تیسرا نعرہ نعرے حیدری. تم نعرے دمدار لگا لیے, نعرے غریب نواز لگا لیے, نعرے فلاں, بہت سارے نعرے ہم نے لگائے. یاد رکھیے نعرے حیدری آپ کے ایمان کا حصہ ہے, حصہ جس کو آپ نے فراموش کر دیا, جس کو آپ بھولتے جا رہے ہیں. عرض کروں آپ سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج محترمہ اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان کی والدین. اما عائشہ سے ایک حدیث کی روایت. اما عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے والد حضرت ابو بکر کو دیکھتی کہ اگر کسی مجلس میں, کسی محفل میں مولا علی ہوتے تو میرے والد انا ابی ابا بکر کانا یکسر النظر الی وجہ علی, یہ الفاظ ہیں اما عائشہ کی حدیث کے. میں اپنے والد ابو بکر کو دیکھا کرتی تھی کہ کسی مجلس میں جس میں علی ہوتے تو میرے والد ابو بکر کثرت سے علی کے چہرے کو دیکھا کرتے. یہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی کے چہرے کو کون دیکھا کرتا تھا؟ خلیفۃ الرسول بلا فصل. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, بڑے کٹر والے سنی, بڑے کٹراتے ہوئے سنی. خلیفۃ الرسول بلا فصل, سرکار کے پہلے خلیفہ, سرکار کے سسر محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں میں اپنے والد ابو بکر کو دیکھتی کسی مجلس میں علی ہوتے میرے باپ کثرت سے علی کے چہرے کو دیکھا کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے اپنے والد سے پوچھا با محترم کسی مجلس میں بڑے بڑے صحابہ ہوتے ہیں, حضرت عمر ہوتے ہیں, حضرت عثمان ہوتے ہیں, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود, سارے صحابہ ہوتے ہیں, مگر سب کو چھوڑ کر آپ کثرت سے زیادہ تر حضرت علی کے چہرے کو دیکھا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے اس کا؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا کہ عائشہ اس کی وجہ ہے, اس کا سبب ہے, سبب یہ ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الى وجہ علی عبادت
اے بیٹی عائشہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بے شک سبحان اللہ بہت حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کثرت سے علی کے چہرے کو دیکھا کرتا ہوں کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا حضور نے چہرے علی کو دیکھنے کو عبادت فرمایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ علی بظاہر نہیں ہوں گے، بظاہر نہیں ہوں گے، باطن میں تو ہے ہی. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، باقاعدہ اعلیٰ حضرت اس پر رسالہ ہی تعریف فرمایا. الامداد باہل الاستمداد، وہ رسالہ نہیں دیا رہا یا رسول اللہ کہنا، یا علی کہنا، یا غوث کہنا، یا مدار کہنا، یا خواجہ کہنا، یا حسن کہنا، یا حسین کہنا، کیسا ہے کیا ہے، وہ رسالہ تعریف فرما دیا. تو سنت و جماعت الحمدللہ فرمایا کہ اگر اس دور میں مولا علی نہیں ہوں گے اور ان کے چہرے کے دیدار کا ثواب کوئی پانا چاہے، والد محترم ابوبکر اس وقت بندہ کیا کرے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں اپنے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا. آپ نے فرمایا بیٹی عائشہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اس سے ہمیں سند مل گئی صبح قیامت تک مسلمان جب بھی اور جہاں بھی علی کہنے کا عبادت کا ثواب بے شک سبحان اللہ. اس طرح خاموش نہ بیٹھا کریں، کم سے کم یا علی کہہ کر یا علی کہہ کر ثواب حاصل کر لیا کریں. یہ وہ باتیں ہیں جو الف لیلا کی قصے یا کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ سے ثابت ہیں. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بیٹے؟ مولا علی. بے مثل بیٹے حسین کو بے مثل بنانے سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے اس بے مثل بیٹے کے باپ کو بے مثل بنایا. بے شک حسین بے مثل، حسن بے مثل، اور ان سے پہلے ان کے باپ علی بے مثل، ان کی ماں فاطمہ بے مثل. اب وہ کیسے بے مثل؟ علی بے مثل کیسے؟ فاطمہ بے مثل کیسے؟ آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ جانتے ہیں آپ لوگ علی کہاں پیدا ہوئی؟ لگ بھگ 100 کے قریب مسلمان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. آپ کو معلوم علی کہاں پیدا ہوئی؟ بہت مشکل 1-2 لوگ ہیں، وقت کا بڑا ہمیں جاننا چاہیے. جن چیزوں کے جاننے کی ہمیں سخت ضرورت تھی چیزیں ہم نے دھیرے دھیرے فراموش کر دی، ہم بھولتے گئے. مسلمانوں یاد رکھو آج تم پر واہی تباہی، حالات کی بربادی کہ جہاں بہت سارے وجوہ اور اسباب ہیں، وہی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے اپنا رشتہ غلامی نبی کی یاد سے توڑ لیا یا بہت کمزور کر لیا. ایک دور تھا ہمارے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے اس مجمع میں گواہی دیں. ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ بڑے بڑے مارکے، بڑی بڑی مشکلیں ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ صرف یا علی کہہ کر حل کر لیا. بے شک بالکل. بڑے سے بڑا مسئلہ آیا، یا علی مدد، یا علی مشکل کشا، یا علی مدد کہہ کر پورا کر لیا. راج عالم یہ ہے، پورا رات پروگرام چلا، لاکھوں کا مجمع ہے، کروڑوں روپیہ جلسے کانفرنس میں خرچ ہو گیا، مگر پوری رات میں ایک مرتبہ بھی نہ تو علی کا نعرہ لگا نہ علی کا نام. کیا یہ سب؟ یہی ہماری سنیت ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. ہم یہی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ہمارا عمل ہے، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے.
بالکل نہیں. اعلیٰ حضرت تو یہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. بریلی سے ہمیں یہ ایمان ملتا ہے، یہ عقیدہ ملتا ہے. اور آج عالم یہ ہے سارے نعرے لگ گئے، سب کے نام آ گئے، مگر جس کا نام وادی غدیر خم میں 1,00,000 سے زائد صحابہ کی موجودگی میں رسول پاک نے بلند کیا، جس کے نام کا نعرہ لگوایا، جس کے نام کا نعرہ لگایا، اس کے نام کا نعرہ پوری رات گزر گئی ہمارے پروگرام میں نہیں رہی. یہ ہماری سنیت ہے. چلو وادی غدیر میں لے کر چلو. حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور حج کر کے واپس آ رہے ہیں. مکے اور مدینے کے درمیان وادی غدیر میں مصطفیٰ کریم نے قیام فرمایا. لشکر اسلام کو پڑاؤ ڈالنے کے لیے فرما دیا. 1,00,000 سے زائد صحابہ کی جماعت ٹھہر گئی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بنو لی منبرا، صحابہ میرے لیے منبر بنا. صحابہ نے بنا دی. اچھا منبر بنایا گیا کس چیز کی؟ وہ دور تھا، یہ تو نہیں تھا کہ مطلب بہت خوبصورت اس طرح ہماری مسجدوں یا محرابوں میں منبر رکھے جاتے ہیں منبر اس کے زمان. صحابہ کرام نے اونٹوں کی جو کجاوے تھے، اونٹوں کی جو کاٹھیاں تھیں، نیچے اوپر رکھ کر حضور کے لیے منبر بنا. ایک بات بتا دوں، منبر جو بنایا جاتا تھا اس کی وجہ یہ ہوتی تھی جگہ اونچی ہو جائے اور اس اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کوئی بات بول دی جائے. اونچی جگہ پر کھڑی ہو کر جب کوئی بات بولی جاتی ہے تو بات دور کی جاتی ہے، اس لیے منبر بنایا جاتا ہے. حضور پاک علیہ السلام وادی غدیر میں منبر بنایا گیا، تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا میرے صحابہ اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری جانوں کا ولی ہوں؟ قالوا بلى یا رسول اللہ. میں آپ کو نعرہ حیدری کا ثبوت دے رہا ہوں. کس کا ثبوت دے رہا ہوں؟ بولیے بولیے کس کا ثبوت دے رہا ہوں؟ نعرہ حیدری. نعرہ حیدری کا. حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم جانتے ہو تمہاری جانوں کا ولی؟ سارے صحابہ نے عرض کیا ہم جانتے ہیں آپ میری جانوں کے، ہماری جانوں کے آپ ولی ہیں. پھر سرکار نے فرمایا تعرفون انی اولی بالمؤمنین من انفسکم، کیا تم پہچانتے بھی ہو تو تمہاری جانوں کا ولی ہوں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ. سمجھا یا رسول اللہ پہچانتے بھی ہیں. پھر حضور نے فرمایا اتشہدون انی اولی بالمؤمنین من انفسکم، تو کیا تم اب اس بات کی شہادت بھی دیتے ہو، گواہی بھی دیتے ہو میں تمہاری جانوں کا ولی ہوں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ. حدیث کا تیور آپ دیکھیں، حدیث کا مزاج آپ دیکھیں. حضور نے پہلے جاننے کی بات پوچھی، پھر پہچاننے کی بات پوچھی، پھر سارے صحابہ کی شہادت و گواہی بھی لے لی. پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ مولا علی لائے گئے، علی آئے. حدیث کی روایت ہے فاخذ بید علی جن، حضور پاک علیہ السلام نے تمام صحابہ کی موجودگی میں علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ سن لو، من کنت مولا فہذا علی مولا. قیامت تک جو نبی کو اپنا مولا مانے وہ علی کو اپنا مولا. حیدری نعرہ حیدری. نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جو مجھے اپنا مولا مانے وہ علی کو اپنا مولا مانے. اور یہی نہیں بلکہ مصطفیٰ پیارے نے فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادا. اے رب کائنات، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ قیامت تک جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے مولا تو اس کا دشمن بن جا. مزاج مصطفیٰ ہے، مزاج پیغمبر ہے. آج اہل سنت کی مجلسوں میں
ہمارے گھروں میں نعرے حیدری جو لگتا ہے تو کسی کے پیٹ میں گرم تیل نہ آئے. ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے وادی غدیر میں صحابہ پر اعتراض کر لو, مصطفیٰ کریم پر اعتراض کر لو. یا علی کہنے کا ڈھنگ ہمیں 1400 برس پہلے مصطفیٰ کریم نے وادی غدیر میں ادا کیا. سبحان اللہ بہت خوب. ضرورت اس چیز کی ہے, یا علی کہو یا حسن کہو یا حسین کہو, دیکھو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی عظمتیں واپس آئیں گی, کوئی بھی اقدار واپس آئیں گی, کھویا ہوا وقار واپس آئے گا, سب کچھ واپس پا جاؤ گے. میں کچھ سال پہلے ہمارے یہاں مدرسے میں بہار کے بچے پڑھتے ہیں, یار کوئی جگہ ہے موٹی ہاری, پورا گاؤں آبیوں کا, دو چار گھر اہل سنت کے, ان بیچاروں نے بڑی ہمت کر کے چھوٹا سا میلادی پروگرام میں گیا وہاں. تو مزاج آپ کو بتا رہا ہوں, مزاج کیا تھا ہمارے اسلاف میں, ہمارے بزرگوں کا مزاج کیا تھا. یا علی کے تعلق سے, یا مولائے کائنات کے تعلق سے گیا میں. ایک آدمی کا گھر تھا کھبریل کا مکان, کھبریل کا مکان. اس مکان میں دیکھا میں ایک کتاب ہے جو ڈبل کی ہوئی ہے اور ایسے لکڑیوں کے بیچ میں رکھی ہے. میں کتاب پڑھنے کا شوقین آدمی, کتابوں کا عادی انسان, کھڑا ہوا کتاب میں کھڑا دیکھا. اس کتاب کا نام ہے دیوان گلشن ہدایت, ایک وہابی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. پوری کتاب اشعار کا مجموعہ, پوری کتاب میں شعر ہے, شعروں پر ہی پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. اور اشعار کی زبان میں, شعروں کی زبان میں, مولوی صاحب کا نام ہے مولوی عبد الکریم مسلم, کتاب کے مصنف کا. اسی گاؤں کے رہنے والے, کلکتہ میں مولوی اسماعیل دہلوی کی کسی تقریر سے متاثر ہو کر, پہلے وہ غیر مسلم تھے, مزدوری کرتے تھے, ان کی کسی تقریر سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کا نام کچھ اور تھا, جب اسلام قبول کیا تو عبد الکریم ہو گیا, اور جب شعر و شاعری کرنے لگے, کچھ پڑھ لکھ لیے تو اپنا تخلص مسلم رکھ لیا. اس کتاب کو میں نے پڑھا, اس کتاب میں ایک شعر مجھ کو ملا, اس میں ایک باب انہوں نے باندھا ہے. ہمارے ملک میں بڑی بدعتیں ہیں, ان کو تو ہر چیز میں بدعت نظر آ رہی ہے, ہر چیز میں بدعت, ہر چیز میں بدعت. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بڑے اچھے انداز میں کہا, دشمن احمد میں شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا محبت کیجیے. بڑے اچھے انداز میں, چونکہ مزاج ان کا وہی تھا, ہر چیز میں انہیں بدعت نظر آتی تھی. شرک ہر بات پر, کفر ہر بات پر, بدعت ہر بات میں. پھر اسی انداز میں جواب دیا اعلیٰ حضرت نے. بڑا مزے کا یہ کلام اعلیٰ حضرت کا, دشمن احمد میں شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا محبت کیجیے. اور کیسے مثل فارس زلزلے و نجد میں یا رسول اللہ کثرت کیجیے. بڑا لمبا چوڑا کلام اعلیٰ حضرت. اس میں ایک شعر میں نے پڑھا, باب انہوں نے باندھا ہے کہ ہمارے یہاں بڑی بدعتیں ہیں, ہر چیز میں بدعت, شادی میں بدعت, مدرسے میں بدعت, مسجد میں بدعت, یہاں بدعت, وہاں بدعت. تو یہاں تک کہ انہوں نے کشتیوں کا ذکر کیا ہے, لڑائی کے اکھاڑے جو ہوتے ہیں, اکھاڑوں کا بھی ذکر کیا. اکھاڑوں میں بدعت, اکھاڑوں میں جو بدعت ہے اس کو انہوں نے اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے. اکھاڑوں میں صدائے دم مدارو یا علی, شعر ان کا یہ ہے اکھاڑوں میں صدائے دم مدارو یا علی. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, پیرے طریقت, پیرے طریقت, دم مدار, نعرے حیدری, نعرے حیدری, جشن شہدائے کربلا, جشن شہدائے کربلا, نعرے